بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد۔ جب قریش کی شدت عداوت بڑھ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امداد الہی کے منتظر رہے کہ مسبب الاسباب کوئی ایسا سبب پیدا کرے اور ایسی قوم مقرر کرے جو دین کی مددگار اور مؤید ہو اور دشمنوں کا کھل کر مقابلہ کرے۔ اس وجہ سے آپ قریش کے بڑے بڑے اجتماعات میں جہاں عرب کے قبائل جمع ہوتے تھے اظہار دین اور تبلیغ رسالت کا اقدام فرماتے تاکہ کسی کا نصیب جاگے اور اللہ کی توفیق سے سعادت قبول کر کے قبائل عرب یہ سعادت قبول کر لے۔ قبائل عرب اس سعادت کی حاصل کرنے میں متردد رہتے تھے اور کہتے تھے کہ قوم مرہ ان سے زیادہ نزدیک ہے اور حال احوال میں بھی زیادہ واقف ہے، تو جب وہ اس دین میں داخل نہیں ہوتے تو دوسروں کو کیا پڑی کہ وہ اطاعت قبول کریں۔ اسی دوران میں قبیلہ بنی عبد الاشہل قریش سے عہد مقرر کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معمول کے مطابق انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نوجوان ایاس بن معاذ نے کہا کہ اے قوم، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، واللہ یہ عہد اس عہد سے بہتر ہے جو تم قریش سے کرنا چاہتے ہو، اور یہ کام اس کام سے اہم ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ ایک دوسرا شخص جو اس قوم کا رئیس تھا وہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کیا۔ سب لوگ اس کے ڈر سے چپ ہو گئے اور اسلام کی بیعت نہ کی، لیکن قریش کے ساتھ بھی معاہدہ نہ کیا اور اسی طرح اپنے وطن کو چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسبب الاسباب نے کارسازی فرمائی اور وہ اس طرح کہ اوس و خزرج کی جماعت کے کچھ افراد حج کے موسم میں مکہ معظمہ کو آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے سب جگہ جا کر دین اسلام کی تبلیغ پیش کرتے تھے تو آپ ان کے خیموں کی طرف سے بھی گزرے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ کیا تم حوالی یہود مدینہ سے ہو، یعنی کہ مدینہ کے میں جو ارد گرد یہود آباد ہیں تم وہیں اس کے قریب سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا پروردگار عالم نے مجھ کو اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے۔ میری قوم مجھ کو خدا کے احکام پہنچنے سے رکاوٹ ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور دین اسلام کی تائید کرو تو سعادت ابدی کو حاصل کر لو گے۔ انہوں نے یہ کلام سعادت جب سنا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ تو وہی پیغمبر آخر الزماں ہیں جن سے یہود ہم کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو آفتاب رسالت چمکنے والا ہے، ہم ان کے سایہ رحمت میں تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو یہ سن کر یہ کہنے لگے کہ دیکھو ان پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہود کے احبار نے اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ بھی کچھ صفات جانتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جلدی سے ان پر ایمان لے آؤ کہ سعادت دنیا اور آخرت نصیب ہو۔ پس اوس و خزرج نے اسلام قبول کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مددگاری کا عہد لے کر اپنے وطن واپس ہوئے۔ اس بیعت کو عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ پہلی بیعت جبل احد کے پاس ہوئی۔ اور اس میں صرف 6 آدمی تھے۔ سعد بن زرارہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انہی میں سے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جماعت مدینے کو واپس آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر رسالت اپنی قوم میں پہنچائی۔ اب تو مدینے میں کوئی مجلس ایسی نہ تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک نہ ہو۔ ہر جگہ، ہر بازار میں، ہر مجلس میں حضور کا تذکرہ ہوتا، کیونکہ تذکرے تو انہوں نے حضور کے سنے ہوئے تھے۔ اب تو یہ حقیقت حال سے آگاہ ہو گئے تھے
تو یہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے۔ دوسرے سال 12 آدمی ان 6 آدمیوں کے ساتھ مل کر پھر مکہ شریف چلے گئے، جن میں عبادہ بن صامت بھی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس زمانے میں اسلام کے فرائض صرف توحید اور نماز تھی، اور کوئی چیز واجب نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کے عرض کرنے پر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن اور فقہ دین کی تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب نے مدینہ پہنچ کر ان 12 آدمیوں کے ساتھ 40 آدمیوں کے ساتھ یعنی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تو اسد بن زرارہ کی مدد سے جمعہ قائم کیا، اور یہ اب اول جمعہ تھا جو مدینہ منورہ میں قائم ہوا۔ اس کے بعد وہ احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن ایک باغ میں بنی عبد الاشہل کے باغ میں حضرت مصعب بن عمیر ایک جماعت کو قرآن سنا رہے تھے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے کہ یہ خبر سعد بن معاذ کو پہنچی۔ وہ نیزہ ہاتھ میں لے کر باغ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی۔ اگر آج کے بعد یہ یہاں آئیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے۔ ان کے اس طرح کہنے سے وہ جماعت ادھر ادھر ہو گئی، منتشر ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسد بن زرارہ کے ساتھ اس جگہ کے قریب ایک اور جگہ پر دعوت اسلام اور تلاوت قرآن دینے کے لیے آئے۔ یہ خبر سعد بن معاذ کو پہنچی تو سعد بن معاذ آج بھی آئے، مگر آج اتنے غصے میں نہیں آئے تھے جتنے پہلے آئے تھے۔ اسد بن زرارہ نے جب ان کے اندر کچھ نرمی دیکھی تو کہنے لگے، اے میری خالہ کے بیٹے، پہلے سن تو لو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اگر تو یہ کوئی بری بات کہتا ہے تو اس سے بہتر اور سیدھی راہ ہمیں دکھا، اور اگر اچھی بات کہتا ہے تو اس کو برا نہ کہہ۔ چنانچہ انہوں نے سنا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے یہ سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ کلمات عظیم البرکات سنے تو اٹھے اور تمام بنی عبد الاشہل کو بلایا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جس چھوٹے یا بڑے کو اس میں شک ہو تو اس سے زیادہ اچھی چیز لا کے دکھا دے۔ خدا کی قسم یہ پیغام تو جان قربان کر دینے اور سر دینے کے قابل ہے۔ اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ میری قوم میں کیا مرتبہ میرا تم دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، انتا سیدنا و افضلنا، تم ہمارے سردار اور افضل انسان ہو۔ اس نے کہا، تو تم مردوں کو عورتوں سے میرے لیے کلام کرنا حرام ہے جب تک تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اب اسلام نے اس قدر ترقی کی کہ انصار میں کوئی ایسا گھر باقی نہ رہا جو نور اسلام سے مشرف نہ ہوا ہو۔ یہ پورا کا پورا قبیلہ بنی عبد الاشہل ایمان لے آیا۔ اشرف قبائل اور اکابرین قوم سب ایمان لے آئے۔ انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا اور اسلام اور توحید کی دعوت دی۔